بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آواز ہوئی، اے اللہ کے رسول میں نہیں مانتا، اے اللہ کی طرف سے میں نہیں مانتا، اے اللہ کے رسول میں نہیں مانتا۔ تو یہ اعتراض کیے گئے، انکار کیا گیا۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے، قرآن کی فصاحت کا اندازہ کون لگائے؟ تو مشہور اعتراض کا جواب قرآن کریم کی آیت کریمہ میں موجود، جس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہیں، تو قرآن نے جواب دیا قد جاءکم من اللہ، یہ آنے والا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جس نے کہا یہ اللہ کے نور نہیں ہے، آنے والا نور نہیں ہے، ہماری طرح ہے، اس کا جواب قرآن نے دیا قد جاءکم من اللہ نور، یہ آنے والا اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ نور آیا ہے۔ ہم ملاحظہ کریں تو پھر مکے والوں نے کہا کہ چلو میں مان لیا، یہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے چلو میں مان لیا، لیکن اے اللہ کے رسول میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں مانتا کہ مکے میں ان کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری طرح ہے، ان کا کھانا پینا بتا رہا کہ یہ ہماری طرح ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بتا رہا کہ یہ ہماری طرح ہے، ان کا چلنا پھرنا بتا رہا کہ یہ ہماری طرح ہے، مکے کی گلیوں میں چلنا بتا رہا کہ یہ ہماری طرح ہے، مکے کی گلیوں میں کانٹوں پر چھپ جانا یہ بتا رہا کہ یہ ہماری طرح ہے۔ آئے ہیں اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے، لیکن ہے ہماری طرح، میں نہیں مانتا۔ انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا۔ جنگ میں دندان مبارک کا شہید ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری طرح ہے۔ مکے میں نبی کی شادی ہو رہی ہے، ہماری طرح ہے۔ مکے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہماری طرح یہ بھی کھاتے ہیں تو میں بھی کھاتا ہوں، یہ کھانا کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، یہ پانی پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، یہ سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں، یہ جاگتے ہیں میں بھی جاگتا ہوں، یہ پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، یہ چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، اور آج بھی یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ تو اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے شہدائیوں، اے غلامان مصطفیٰ، نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں لٹکا کر کے نبی کی غلامی کا ثبوت دینے والا زندہ دل کے بادشاہوں مسلمانوں، ممبر نور کی لائبریری سے تشنہ دعا، خاک پائے والدین، حقیر فقیر سراپا تقسیم، محمد کلام حسین جامعی سے یہ پیغام لے کر کے جائیے، اور بھارت کے چپے چپے میں، بھارت کے خطے خطے میں، بھارت کے کوشے کوشے میں اس پیغام کو عام کر دیجیے، تاکہ بھارت کے یہ بھارت ہی نہیں، دنیا کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچتا رہے، اور جب پہنچے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے، اے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں، اے نبی کی زندگی کو دیکھنے والوں، اے نبی کے چلنے پھرنے کو دیکھنے والوں، میں کبھی نہیں تم سے مطالبہ کروں گا کہ تم نبی کے چلنے پھرنے کو نہ دیکھو، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کو نہ دیکھو، میں تو مطالبہ کر رہا ہوں، میں تو اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں نبی کے چلنے کو دیکھا جائے، نبی کے پھرنے کو دیکھا جائے، نبی کے بولنے کو دیکھا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شادی کو دیکھا جائے۔ اے نبی کے ماننے والوں، اے دنیا والوں، جب تک تم نبی کو مکے میں چلتا ہوا نہیں دیکھو گے تو تمہیں چلنے کا راز کون بتائے گا؟ جب تک تم نبی کو مکے میں پانی پیتا ہوا نہیں دیکھو گے تو تمہیں پانی پینے کا سلیقہ کون بتائے گا؟ جب تک نبی کو سوتے جاگتے نہیں دیکھو گے تو تمہیں سونے جاگنے کا ڈھنگ کہاں سے آئے گا؟ جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سماج میں بیٹھنے میں نہیں دیکھو گے تو سماج میں بیٹھنے کا طریقہ کون دیکھا؟ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ اے نبی کی زندگی کو دیکھنے والوں، دیکھو بے شک دیکھو، مگر ایک ہی پہلو کو نہ دیکھو بلکہ دونوں پہلو کو دیکھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پر چلتا ہوا دیکھو تو نبی کو ہمیشہ سے گزرتا بھی دیکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکے کی گلیوں میں چلنا پھرنا دیکھو، اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہو، پانی پیتا دیکھتے ہو، اس نبی کو مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھاتا بھی دیکھ لو، نبی کو سورت پڑھاتا ہوا بھی دیکھ لو، دفتر پر سے اطاعت کراتا ہوا بھی دیکھ لو۔ اے دیکھنے والوں، بے شک نبی کی زندگی کو دیکھو،
گلیوں میں سوتا جاگتا دیکھو گے تو خدا نہیں کہو گے، اور جب نبی کو مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھو گے تو تم اس نبی کو اپنی طرح نہیں کہو گے، تم اس نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح نہیں کہو گے۔ اے دیکھنے والوں، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، میں نہیں کہتا ہوں کہ صرف کمالات ہی دیکھو، صرف معجزات ہی بھی دیکھو، سب دیکھو، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو۔ پتا کیا چلا کہ ہم محتاج ہیں نبی کے کرنے کے، نبی محتاج نہیں، نبی محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ورنہ ہدایت کیسے ملتی؟ اب ملاحظہ کریں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب لوگ دیکھیں گے مکے میں چل رہے ہیں تو خدا نہیں کہیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ سورج کو پلٹا رہے ہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، چاند کو ٹکڑے کر رہے ہیں، درختوں سے اطاعت کروا رہے ہیں، جانوروں سے سجدہ کرا رہے ہیں، تو اس نبی کو اپنی طرح نہیں کہو گے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم محتاج نہیں ہے بشریت کا، بلکہ ہم محتاج ہیں مصطفیٰ کے بشریت کا، اس لیے کہ اگر بشریت میں اگر انسانی جامہ پہن کر کے جامع بشریت میں مصطفیٰ کی آمد نہیں ہوتی تو ہمیں ہدایت کیسے ملتی؟ مصطفیٰ کا جامع بشریت میں ہماری ہدایت کے لیے آنا ضروری تھا، ورنہ ہم ہدایت سے دور رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہونے کے لیے انسان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بشر کا ہونا ضروری نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے کسی کا بیٹا بننا ضروری نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے مکے میں چلنا ضروری نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے مکے میں آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔